بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاء العربیہ کا الدرس السابع عشر 17واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ اس کے اندر مختلف طریقے کے جملے، ترکیبیں، معنی، الفاظ، تمرین وغیرہ سب پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے حل لغات پڑھتے ہیں اس کی۔ ضیف معنی مہمان، ضیف مہمان، جمع اس کی ہے ضیوف، ضیوف۔ یکرم فعل مضارع واحد مذکر غائب، وہ تعظیم کرتا ہے۔ ثلاثی مزید فی میں باب افعال سے یہ فعل مضارع ہے، اور ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے، مادہ اس کا کاف را میم ہے۔ اکرم فعل امر واحد مذکر حاضر، تم تعظیم کرو، بطور ادب تعظیم کرو، ورنہ ترجمہ ہوتا ہے تو تعظیم کر۔ سفرتن دسترخوان، دسترخوان اس کی جمع آتی ہے سفر، سفرن۔ یدعو وہ دعا کرتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ثلاثی مجرد میں باب نصر ینصرو سے ہے، اور ہفت اقسام میں یہ ناقص واوی ہے، مادہ اس کا دال عین واو ہے۔ یقرع فعل مضارع واحد مذکر غائب، وہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے یقرع، اور ثلاثی مجرد میں باب فتح یفتح سے ہے، ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے، مادہ اس کا قاف را عین ہے۔ من یہ اس میں استفہام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کون، اور شرط بھی ہوتا ہے یہ، لیکن وہ اس کی الگ تفصیل ہے۔ من یہ اس میں استفہام کون، یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے من کا۔ یقری فعل مضارع واحد مذکر غائب، وہ مہمان نوازی کرتا ہے، تو یہ یقری فعل مضارع واحد مذکر غائب ثلاثی مجرد میں باب ضربہ یضربو سے ہے، اور مادہ اس کا قاف را یا عین، قاف را یا ہے، اور ناقص یائی ہے یہ ہفت اقسام میں۔ یہ اس کا بیان ہوا۔ آئیے اب سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق دیکھیے، سامنے ایک تصویر میں ایک لڑکا ہے دروازے پر، تو اب یہاں پر دیکھے ہوئے تصویر کو آپ کو ترجمہ کریں۔ من مانے کون، علی الباب، علی مانے پر، باب مانے دروازہ، اور باب کی جمع پڑھے آپ نے ابواب۔ من علی الباب، دروازے پر کون ہے، دروازے پر کون ہے۔ من اسم استفہام مبتدا، علی الباب جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر اس ثابتن یا کائن اس میں فاعل کا، ہوا پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر۔ من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اسمیہ اس لیے ہوا کہ من یہ اسم استفہام میں سے ہے، اور انشائیہ اس لیے ہوا کیونکہ یہ استفہام ہے، اور استفہام انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ آگے ہے من یقرع الباب، من مانے کون، یقرع کھٹکھٹاتا، الباب دروازہ، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے یا کون کھٹکھٹاتا ہے۔ من اسم استفہام مبتدا، یقرع فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور ہوا پوشیدہ فاعل جو من کی طرف راجع ہے، الباب مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، اسمیہ اس لیے کہ من اسم استفہام ہے، اور انشائیہ اس لیے کہ کیونکہ یہ سوالیہ ہے۔ ضیف یقرع الباب، ضیف مہمان، یقرع کھٹکھٹاتا ہے، الباب دروازہ، مہمان دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ ضیف مبتدا، یقرع فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، والباب مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ زید یکرم الضیف، زید کا نام، یکرم تعظیم کرتا ہے، الضیف مہمان کی، زید مہمان کی تعظیم کرتا ہے۔
زید مبتدا یکرم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہوا پوشیدہ فاعل الضعیف مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سعید یقری الضیفہ سعید یقری مہمان نوازی کرتا ضیف مہمان کی، سعید جو ہے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، لیکن ترجمہ کرتے وقت اس طور پہ نہیں کیا جاتا، صرف اس طور پہ ہی ترجمہ کر دیتے ہیں سعید مہمان نوازی کرتا ہے، کیونکہ مہمان ہے تو اسی کی مہمان نوازی کی کرے گا ہی، تو ترجمے میں جو ہے وہ مہمان نوازی کا ہی کرتے ہیں۔ سعید مہمان نوازی کرتا ہے۔ سعید مبتدا یقری فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہوا پوشیدہ فاعل الضعیف مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہذہ سفرۃ الطعام، ہذہ یہ سفرۃ معنی دسترخوان، الطعام کھانا، طعام کی جمع اطعمہ آتی ہے، یہ کھانے کا دسترخوان ہے۔ سامنے تصویر میں دیکھیں ایک دسترخوان ہے، یہ کھانے کا دسترخوان ہے۔ حاضی اس میں اشارہ مبتدا سفرۃ الطعام مرکب اضافی ہو کر کے خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مضاف مضاف الیہ کی جہاں خبر بنے تو وہاں مضاف کو دیکھتے ہیں اور اسی حساب سے پھر اس میں اشارہ آتا ہے، تو اس میں اشارہ سفرۃ الطعام میں سفرۃ مضاف مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی یہاں مؤنث ہے۔ یجلس الضیف علی السفرۃ، یجلس جلس یجلس ضرب یضرب سے ہے، مادہ اس کا جیم لام سین ہے، ہفت اقسام میں صحیح ہے جیم لام سین۔ اور یجلس بیٹھتا ہے، الضیف مہمان علی السفرہ دسترخوان پر، مہمان دسترخوان پر بیٹھتا ہے۔ یجلس فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور الضیف اس کا فاعل، علی حرف جر، السفرۃ مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ انا اجلس علی السفرۃ، انا من میں، اجلس بیٹھتا ہوں، علی السفرۃ دسترخوان پر، میں دسترخوان پر بیٹھتا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اجلس فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، علی السفرۃ جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انت تجلس علی السفرہ، انت من تم، تجلس بیٹھتے ہو، علی السفرۃ دسترخوان پر، تم دسترخوان پر بیٹھتے ہو۔ انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، تجلس فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انت پوشیدہ فاعل، علی السفرۃ جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا اقری الضیف، انا میں، اقری مہمان نوازی کرتا ہوں، الضیف مہمان کی، میں مہمان نوازی کرتا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اقری فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، الضیف مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انت تقری الضیف، انت تم تقری مہمان نوازی کرتے ہو، الضیف مہمان کی، تم مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہو یا تم مہمان نوازی کرتے ہو، مہمان نوازی ترجمہ کریں اس کا، آگے اردو جو آ رہی تمرین وہاں پر بھی اسی طرح ہے۔ تم مہمان نوازی کرتے ہو، انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، تقری فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انت پوشیدہ فاعل، الضیف مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہوا یقری الضیف، ہوا من وہ، یقری مہمان نوازی کرتا، ضیف مہمان کی، وہ مہمان نوازی کرتا ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، یقری فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، الضیف مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سامنے ایک تصویر میں ہے جو ہے مہمان جو ہے دعا کر رہا ہے کھانا کھانے کے بعد، تو اب یہاں الضیف یدعو بعد الطعام، مہمان یدعو دعا کرتا ہے، بعد الطعام کھانے کے بعد، مہمان کھانے کے بعد دعا کرتا ہے۔
الضیف مبتدا یدعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل جو راجع ضیف کی طرف بعد مضاف الطعامی مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول فی کیونکہ یہ بعد وغیرہ زمان پر دلالت کر رہا ہے مفعول فی فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا انا ادعو بعد الطعام میں دعا کرتا ہوں بعد الطعام کھانے کے بعد اور اس کا ترجمہ مضارع کے دو طریقے سے کرتے ہیں مستقبل میں بھی کرتے ہیں میں کھانے کے بعد دعا کروں گا میں کھانے کے بعد دعا کر رہا ہوں میں کھانے کے بعد دعا کرتا ہوں میں کھانے کے بعد دعا کرتا ہوں انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم انا پوشیدہ فاعل بعد مضاف الطعامی مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا انت تدعو بعد الطعام انت تم تدعو دعا کرتے ہو بعد الطعام کھانے کے بعد تم کھانے کے بعد دعا کرتے ہو انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا تدعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب مذکر حاضر انت پوشیدہ فاعل بعد الطعام مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول فی فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اکرم ضیف اکرم الضیف اکرم یہ فعل امر ہے تم تعظیم کرو الضیف مہمان کی تم مہمان کی تعظیم کرو اکرم فعل امر انت پوشیدہ فاعل الضیف مفعول به فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا انشائیہ فعل ہے تو فعلیہ ہوگا اور انشائیہ کیونکہ یہ امر ہے انا اکرم الضیف انا میں اکرم تعظیم کرتا ہوں الضیف مہمان کی میں مہمان کی تعظیم کرتا ہوں انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا اکرم فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم انا پوشیدہ فاعل الضیف مفعول به فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ترکیب کے ساتھ اب آئیے اس کی تمرین کو حل کرتے ہیں تمرین الدرس السابع عشر 17ویں سبق کی تمرین اس کے اندر تمرین کے اندر جو ہیں یہ سوال بھی ہیں اور جواب بھی ہیں آپ کو سوال کا ترجمہ کرے اور جواب کا بھی ترجمہ کرتے چلے جائیں عربی جملے ہیں یہ اور نیچے پھر اردو تمرین آئے گی اس کو آپ کو بنانا ہے تو یہاں پر سوال کے جواب موجود ہیں یہ عبارت میں آپ ترجمہ کرتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں نمبر 1 حل انتا تقرأ الباب حل مانے کیا انتا مانے تم تقرأ کھٹکھٹاتے ہو الباب دروازہ کیا تم دروازہ کھٹکھٹاتے ہو نعم سامنے لائن میں اس کا جواب ہے نعم جی ہاں انا اقرأ الباب انا میں اقرأ کھٹکھٹاتا ہوں الباب دروازہ میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں حل زید یقرع یہ زید یقرع ہوگا زقرع ہوگا یہاں پر دیکھیں دوسری لائن میں لکھا بھی ہے وہ راپ ضمہ غلط ہے باب فتح سے ہے تو راپ فتح آئے گا حل زید یقرع الباب حل مانے کیا زید یقرع کھٹکھٹاتا ہے باب دروازہ کیا زید دروازہ کھٹکھٹاتا ہے لا نہیں بل خالد یقرع الباب بلکہ خالد دروازہ کھٹکھٹاتا ہے بلکہ خالد دروازہ کھٹکھٹاتا ہے من یقرع الباب من مانے کون یقرع کھٹکھٹاتا ہے الباب دروازہ کون دروازہ کھٹکھٹاتا ہے الضیف یقرع الباب الضیف مہمان یقرع الباب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے مہمان دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یا کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو اب یہ جواب ہے دروازہ مہمان دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے حل انتا تکرم الضیف حل مانے کیا تم انت مانے تم تکرم تعظیم کرتے ہو ضیف مہمان کی کیا تم مہمان کی تعظیم کرتے ہو نعم جی ہاں انا اکرم الضیف میں مہمان کی تعظیم کرتا ہوں حل سعید یکرم الضیف حل مانے کیا سعید کا نام ہے یکرم تعظیم کرتا ہے ضیف مہمان کی کیا سعید مہمان کی تعظیم کرتا ہے نعم جی ہاں سعید یکرم الضیف سعید مہمان کی تعظیم کرتا ہے ما حاضی ما مانے کیا حاضی مانے یہ کیا ہے اب یہ دیکھیں ما کیا ہے یہ اور حاضی کیا ہے تو یہاں پر حاضی آیا تو سامنے جو ہے عبارت میں جو ہمیں وہ جواب میں اس طور پہ دینا ہوگا کہ جو ہمارا سامنے والی مؤنث ہے کیونکہ اب یہاں سامنے دیکھ رہے ہیں دسترخوان ہے کھانے کا تو ہم کہیں گے ہذہ سفرۃ الطعام یہ کھانے کا دسترخوان ہے ہذہ سفرۃ الطعام حل صدیقک یقر الضیف
حل من کیا صدیق ہوا تمہارا دوست یقرد ضیفہ مہمان نوازی کرتا ہے، کیا تمہارا دوست مہمان نوازی کرتا ہے؟ نعم جی ہاں صدیقی یقرد ضیفہ، جی ہاں صدیقی میرا دوست مہمان نوازی کرتا ہے۔ حل تکرم ضیفہ کا، حل من کیا تکرم تعظیم کرتے ہو ضیفہ کا اپنے مہمان کی، کیا تم اپنے مہمان کی تعظیم کرتے ہو؟ نعم جی ہاں اکرم ضیفی، اکرم میں تعظیم کرتا ہوں ضیفی اپنے مہمان کی، میں اپنے مہمان کی تعظیم کرتا ہوں۔ حل تدعو بعد الطعام، حل من کیا تدعو دعا کرتے ہو بعد الطعام کھانے کے بعد، کیا تم کھانے کے بعد دعا کرتے ہو؟ نعم ادعو بعد الطعام، جی ہاں میں کھانے کے بعد دعا کرتا ہوں۔ نعم ادعو بعد الطعام، ہاں میں کھانے کے بعد دعا کرتا ہوں۔ حل تجلس علی السفرۃ، حل من کیا تجلس تم بیٹھتے ہو علی السفرہ دسترخوان پر، کیا تم دسترخوان پر بیٹھتے ہو؟ نعم اجلس علی السفرۃ، نعم جی ہاں اجلس میں بیٹھتا ہوں علی السفرہ دسترخوان پر، میں دسترخوان پر بیٹھتا ہوں۔ حل صدیقک یجلس علی السفرۃ، حل من کیا صدیقک تمہارا دوست یجلس بیٹھتا ہے علی السفرہ دسترخوان پر، کیا تمہارا دوست دسترخوان پر بیٹھتا ہے؟ نعم ہاں، نعم من جی ہاں ہوا یجلس علی السفرۃ، ہوا وہ یجلس بیٹھتا علی السفرہ دسترخوان پر، جی ہاں وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے۔ حل اخوک یدعو بعد الطعام، حل من کیا اخوک تمہارا بھائی یدعو دعا کرتا ہے بعد الطعام کھانے کے بعد، کیا تمہارا بھائی کھانے کے بعد دعا کرتا ہے؟ نعم اخی یدعو بعد الطعام، نعم جی ہاں اخی میرا بھائی یدعو دعا کرتا ہے بعد الطعام کھانے کے بعد، جی ہاں میرا بھائی کھانے کے بعد دعا کرتا ہے۔ تو یہ ہماری عربی کی تمرین مکمل ہو گئی، اس کے اندر سوال تھے اور جواب تھے، ہم نے ترجمہ کیا۔ اب آئیے اردو سے عربی یہ تمرین ہے، اس کو حل کرتے ہیں سبق کی روشنی میں۔ نمبر 1 ہے کیا تم دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، تو کیا عربی آئے گی حل، اور تم کھٹکھٹاتے ہو لائیں گے پھر تقرؤ، حل تقرؤ البابا، بابا، اور اگر آپ اس کے پہلے ہم اگر انتا بھی بڑھاتے ہیں تو ایک اور بھی اس طرح سے جملہ ہو جاتا ہے حل انتا تقرؤ الباب، لیکن یہ اس طور پر بھی سیدھے ہی کہتے ہیں زیادہ طویل نہ کریں، حل تقرؤ البابا کیا تم دروازہ کھٹکھٹاتے ہو۔ نمبر 2 جی ہاں نعم میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، میں کھٹکھٹاتا ہوں اقرأ البابا، میں کھٹکھٹاتا ہوں الباب دروازہ، میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں اقرأ البابا۔ نمبر 3 کیا زید دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کیا کی عربی حل، زید دروازہ کے عربی الباب اور کھٹکھٹاتا ہے یقرأ۔ اب جملہ کریں گے مکمل، حل زید یقرأ البابا، حل زید یقرأ البابا۔ نمبر 4 جی ہاں نعم زید دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو سیم وہی جملہ رکھ دیں گے، نعم جی ہاں زید یقرأ البابا، زید یقرأ البابا۔ نمبر 5 میں مہمان کی عزت کرتا ہوں، اکرم یکرم عزت کرنا، اکرم الضیفہ میں تعظیم کرتا ہوں مہمان کی عزت کرتا ہوں، اکرم میں تعظیم کرتا ہوں عزت کرتا ہوں الضیف مہمان کی، اکرم الضیفہ۔ اور اس سے پہلے انا بھی لا سکتے ہیں، انا اکرم الضیفہ، انا اکرم الضیفہ۔ کیا آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان نوازی دیکھیں یہاں دیا پورا، تو ضیف کے ساتھ مہمان نوازی کا لفظ کرتے ہیں، کیا عربی حل آپ کرتے ہیں تقریب، قرأ یقری تقری آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، الضیف مہمان، حل تقرض ضیفہ، حل تقرض ضیفہ، جی ہاں میں مہمان نوازی کرتا ہوں، جی ہاں نعم میں مہمان نوازی کرتا ہوں، انا اقرض ضیفہ ایک جملہ ہو گیا، انا اقرض ضیفہ یا انا جی ہاں اقرض ضیفہ، اقرض ضیفہ۔ نمبر 8 میرا دوست مہمان نوازی کرتا ہے، میرا دوست صدیقی دعا مہمان نوازی کرتا ہے، یقری الضیفہ صدیقی یقری الضیفہ، صدیقی یقری الضیفہ۔ نمبر 9 کیا آپ کھانے کے بعد دعا کرتے ہیں، کیا آپ کیا عربی حل آپ دعا کرتے ہیں، تدعو دعا کرتے ہیں کھانے کے بعد بعد الطعام، حل تدعو بعد الطعام، حل تدعو بعد الطعام۔ نمبر 10 جی ہاں میں کھانے کے بعد دعا کرتا ہوں، جی ہاں نعم میں کھانے کے بعد دعا کرتا ہوں،
ادعو میں دعا کرتا ہوں بعد الطعام بعد کھانے کے بعد، ادعو بعد الطعام۔ نمبر 11 کیا خالد دعا کرتا ہے؟ کیا کہ عربی حل خالد دعا کرتا یدعو، حل خالد یدعو، حل خالد یدعو۔ نمبر 12 وہ دعا کرتا ہے، وہ کہ عربی ہوا اور یہ دعا کرتا ہے یدعو، ہوا یدعو، ہوا یدعو۔ تو یہ ہمارا سبق جو ہے 17واں انشاء العربیہ کا مکمل ہوا۔ آپ کو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں، انشاءاللہ آپ کا اطمینان بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر کچھ کمی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔